اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج ماشاءاللہ نیا اسلامی سال 1447 شروع ہو رہا ہے۔ سال کا پہلا جمعہ بھی آج ہی ہے، پہلی محرم بھی آج ہے۔ ہم سیدی رسول اللہ کی ہر اس دعا پر آمین کہتے ہیں جو سیدی نے نئے سال سے متعلق ہمیں سکھائی اور آپ نے خود پڑھی۔ سیدی کی ہر اس دعا پر ہم ہر وہ خیر طلب کرتے ہیں جو سیدی نے طلب فرمائی۔ ہم اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے سیدی رسول اللہ نے پناہ مانگی۔ مالک ہم کو اپنے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں رکھنا۔ یہ آنے والا دور، یہ آنے والا وقت آزمائشوں اور مشکلات اور فتنوں کا دور ہے۔ اب تمہیں پناہ صرف ملے گی سیدی رسول اللہ کے سائے میں، سیدی رسول اللہ کے ساتھ نسبت میں۔ دنیا میں تم کہیں بھی بھاگ جاؤ، کہیں بھی فرار ہو جاؤ، اب فتنوں سے، جنگوں سے، مشکلوں سے فرار نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں بھی ہو وہاں ٹک کر بیٹھو، اور تمہاری پناہ صرف اس بات میں ہے کہ تم فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، جس نے سیدی رسول اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا تو پھر یہ رشتہ انشاءاللہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ یہ محرم ہم کو واقعہ کربلا کی یاد کراتا ہے۔ جس طریقے سے عید الاضحیٰ تم لوگ مناتے ہو، یہ تم کو اس قربانی کی یاد کراتا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی اللہ کے حکم پر، اور بیٹے کی قربانی ان کا اصل مقصد تھا۔ وہ جانور تو صدقے کے طور پر اللہ نے ان کی نیت کو قبول فرما کر اس کی جگہ پر جانور بھیجا تھا، اور تم یہ جو جانوروں کی قربانی کرتے ہو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرے مالک جب آپ کا حکم آئے گا ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے اسماعیل ذبح کروا دیں گے، اپنے اسماعیل خود ذبح کریں گے۔ یہی مقصد تھا عید الاضحیٰ کا، اور یہی مثال سیدنا امام حسین نے کربلا میں قائم فرمائی۔ بابا اقبال کا وہ مشہور شعر ہے جس کا مفہوم ہے، میں تم کو داستان حرم سناتا ہوں، حرم کی داستان سناتا ہوں، اس کی ابتدا اسماعیل ہے اور اس کی انتہا حسین ہے۔ جو سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھایا تھا اس کے بعد تمام انبیاء سے ہوتا ہوا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اس سبق، اس صداقت، اس شہادت، اس قربانی، اس اپنے آپ کو نہر کر دینے کی مثال جو سیدنا امام حسین نے کربلا میں قائم فرمائی ہے، وہ آنے والی پوری امت کے لیے ایک زندہ مثال بن گئی کہ ہر دور میں جب تم کو اپنے وقت کے یزیدوں سے واسطہ پڑے تو تم نے کیا کردار دکھانا ہے۔ بابا اقبال نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کربلا ایک نہیں ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر زمانے کی اپنی کربلا ہوتی ہے، اور ہر زمانے میں وہی تم کو کردار نظر آئیں گے جو سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے۔ سیدنا امام حسین کے ساتھ ایک جماعت تھی جو حسینی جماعت تھی، جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کے جانثار تھے، جو آخری سانس تک آپ کے ساتھ تھے، جنہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ سیدنا امام حسین اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے وفادار جانثاروں کے ساتھ، ایک چھوٹی سی جماعت جو وقت کے فرعونوں، وقت کے یزیدوں، وقت کے طاغوت کے گھیرے میں آ گئی، اور وہاں اس کی استقامت کا امتحان تھا۔ لیکن وہ جماعت وہاں اکیلی تو نہیں تھی، وہاں اس کے ساتھ پورے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کوفہ کے منافق بھی تھے، وہ منافق جنہوں نے اس جماعت کو مدد کرنے کا وعدہ کر کے دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہی بنیں گے۔ اور اس جماعت نے، جس جماعت پر بھروسہ تھا، کوفہ والوں پر بھروسہ کیا گیا، ان پر اعتبار کیا گیا، ان کے وعدے کو سچا سمجھا گیا، پھر سیدنا امام حسین اپنی جماعت کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں اس آسرے پر کہ یہ جماعت ہماری مدد کرے گی، مگر اس جماعت نے حسینی قافلے کو دھوکہ دیا۔ ایک جانب یزیدی ہیں جو کھلے دشمن ہیں، جو وقت کے طاغوت اور فرعون ہیں، جو حسینی قافلے پر پوری فوجوں کے ساتھ حملہ آور ہیں، مگر ایک جانب وہ کوفی ہیں جو کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں
کہتے ہیں ہمارے دل تو حسین کے ساتھ ہیں لیکن ہماری تلواریں یزید کے ساتھ۔ باقی مسلمان امت ہے خاموش پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، اس زمانے کے لحاظ سے تو اس امت کو خبر بھی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اس کو تو معلوم بھی نہیں تھا کربلا میں کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت واقعے کے مہینوں ہفتوں کے بعد دنیا کو پتہ چلا کہ کربلا میں کیا ہوا ہے۔ وہ خاموش امت بس اپنی جگہ بے بس بیٹھی ہوئی، اس کو تو معلوم ہی نہیں کہ کربلا میں اہل کوفہ نے کیا غداری کر دی، ان کو تو معلوم ہی نہیں کہ یزید کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہا ہے، ان کو تو معلوم ہی نہیں کہ ایک سرفروش جماعت کس طرح گھیرے میں آ چکی ہے۔ یاد رکھو، دجال اور فرعون اور یزید تو اپنی جگہ جو ان کی فطرت ہے انہوں نے ظلم کرنا ہی ہے، حسینی جماعت نے اپنے کردار کے مطابق قربانی دینی ہی ہے، ان کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ بڑے لوگوں نے روکا تھا ان کو کہ آپ کیوں نکلتے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ، آگے یزید بہت ظالم ہے آپ کو، لیکن بہت سارے لوگوں نے آپ کو یہ بھی فرمایا کہ آپ کے نانا کا دین خطرے میں ہے، اگر آج آپ نہ نکلے تو پھر قیامت کے روز آپ کے نانا کا دین آپ سے سوال کرے گا، آپ کے نانا آپ سے پوچھیں گے کہ میرا دین خطرے میں تھا تو آپ کیوں آرام سے بیٹھے رہے۔ اس وقت بھی دین کی حفاظت مقصد تھی، نعوذ باللہ کوئی عہدہ اور حکمرانی تو نہیں تھی، سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنی تھی، اس کو ظالموں اور جابروں اور ظالم حکمرانوں سے بچانا تھا۔ مگر جو سب سے ظالم جماعت تھی اس پوری داستان میں وہ کوفہ کے منافق تھے، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، جو اپنے آپ کو شیعان حسین کہتے تھے، انہی کی دعوت پر گئے تھے نا۔ انہی کو جب دشمنوں کی صفوں میں دیکھا تو سیدنا حسین نے کیا فرمایا تھا، کیا تم وہ نہیں ہو جس نے مجھے خط لکھے تھے، کیا تم وہ نہیں ہو جس نے مجھے خط لکھے تھے، کیا تم وہ نہیں ہو جس نے مجھے خط لکھے تھے۔ اور جب یہ قافلہ سارا لٹ گیا تو بی بی زینب نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کیا فرمایا تھا، وہ خطبہ تو تاریخ کا حصہ ہے نا، انہوں نے کیا بد دعائیں دی تھی، کتنے جلال کا اظہار فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا، بد دعا فرمائی تھی کہ قیامت تک تم رو گے، اب قیامت تک تم کو سکون نہیں ملے گا کہ تم نے سیدی رسول اللہ کے خاندان کو دھوکہ دیا۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر دور کی اپنی کربلا ہوتی ہے، اور ہر دور کے اپنے کوفی ہوتے ہیں، اور ہر دور کے اپنے یزید ہوتے ہیں، اور ہر دور کی اپنی ایک حسینی جماعت ہوتی ہے۔ اللہ نے سارا کربلا کا واقعہ کروایا ہی اسی لیے تھا کہ قیامت تک مسلمانوں کو اپنے ہر زمانے میں ہر دور میں ایک نشانی اور ایک مثال مل جائے کہ جب اس دور کی کربلا برپا ہو تو تم یہ دیکھو کہ تم کس جانب کھڑے ہو۔ اور اللہ کی قسم آج کے دور کی کربلا غزہ میں برپا کی جا رہی ہے، آج کی حسینی جماعت صرف غزہ میں ہے، آج سیدی رسول اللہ کے دین کے محافظ صرف فلسطین میں ہیں، آج سیدی رسول اللہ کے وارث اسقلان کے رباط کے مجاہدین اور ان کے خاندان ہیں، اور آج پوری مسلمان دنیا کوفہ کے منافق ہیں۔ جو اسرائیل اور دجال ان پر ظلم کر رہا ہے وہ تو اس نے کرنا ہی ہے، وہ تو اس کی فطرت ہے۔ غزہ کے مسلمان یہودیوں سے تو کوئی شکایت نہیں کر رہے، امریکہ اور مشرکین اور نصارہ سے تو کوئی شکایت نہیں کر رہے، اہل غزہ کی آنکھوں میں آنسو تو اہل کوفہ کی غداری کی وجہ سے، اور اہل کوفہ میں ہم سب شامل ہیں، پوری مسلمان امت شامل ہے۔ اس وقت تو مسلمان امت کو معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ غزہ میں کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے، امت پر الزام نہیں دیا جا سکتا کہ بے گناہ، معلوم ہی نہیں تھا ان کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو یہ سمجھے تھے کہ امام حسین نے جو فیصلہ کیا ہے اب وہ جا کے اہل کوفہ کے پاس جائیں گے اور وہاں ان کو مدد اور حمایت ملے گی، وہ تو مہینوں بعد ان کو پتہ چلا کہ کیا ہوا۔ لیکن آج تو پوری مسلمان دنیا جانتی ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، آج تو مسلمان دنیا یہ اللہ کے آگے صفائی نہیں پیش کر سکتی کہ مالک مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں تو غفلت میں تھا، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ غزہ میں کیسے قتل عام ہو گیا۔ آج سیدی رسول اللہ کی وہ امت تمہارے سامنے لائیو براڈ کاسٹ میں قتل کی جا رہی ہے، ذبح کی جا رہی ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تم کو بار بار دکھا رہا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے تاکہ تم کوئی عذر پیش نہ کر سکو۔ آج میں دیکھتا ہوں لوگوں کو لاکھوں کے جلوس نکالتے ہیں کہ ہم حسینی لشکر کے ہیں، اپنے آپ کو پیٹ بھی رہے ہیں، ماتم بھی کر رہے ہیں، کوئی عید میلاد النبی کا جلوس نکال رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں کہ ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، عید میلاد النبی کا جلوس نکال رہے ہیں۔ واللہ اپنے جواب سوچ کے رکھو، کیونکہ جب تمہاری آنکھوں کے سامنے کربلا مچ رہی ہے اور تب تم امام حسین کی یاد میں تم جلوس نکالتے رہو، لیکن آج کے دور کی کربلا میں جو حسینی لشکر ہے اس کو تم کتوں کے آگے ڈال دو تو واللہ پھر تم کوفیوں سے مختلف نہیں ہو، چاہے تم شیعہ ہو کہ سنی ہو کہ دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو کہ اہل حدیث ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم عرب ہو کہ اجمی ہو کہ ایرانی ہو کہ ترکی ہو، تم سب کوفی ہو اگر تم نے اہل غزہ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، تم سب اسی طرح منافق ہو، اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو ذبح ہوتے دیکھتے رہے اور کچھ نہ کیا، اس کے بعد جب وہ ختم ہو جائیں گے تو تم بھی ماتم شروع کرو گے، کیونکہ تم کو بھی پھر بد دعا لگے گی وقت کی زینبوں کی، جو بیٹیاں جو شہزادیاں اس وقت غزہ میں شہید ہو رہی ہیں،
وہ بی بی زینب کے سائے میں انہی کی طرح کی بیٹیاں ہیں، انہی کی بددعائیں تمہیں لگیں گی، پھر تمہارا بھی وہی حشر کیا جائے گا، تم بھی ساری عمر اپنے ندامت اور شرمساری اور خجالت کی آگ میں جلتے رہو گے۔ بتاؤ گے تم اپنی نسلوں کو کہ ہم وہ بدنصیب نسل ہیں جس نے دیکھا تھا غزہ کے قتل عام کو اور کچھ نہ کیا، ہم دیکھتے رہے لائیو براڈ کاسٹ ٹیلی ویژن کے اوپر اپنے موبائل فونز پر، ہم وقت کے کوفی تھے، بچوں پہچان لو ہم وقت کے کوفی تھے۔ یہ تم بولو گے اپنی نسلوں کو، تاریخ تمہیں کہے گی، اللہ اس کے رسول کی جانب سے تمہیں کوفی لکھا جائے گا، ملائکہ تم کو کوفی کہیں گے۔ آج پوری مسلمان امت کوفی ہے جنہوں نے غزہ کے حسینی قافلے کو وقت کے یزیدوں کے سامنے مرنا چھوڑ دیا، دیکھتے جانتے بوجھتے سمجھتے یہ ممکن نہیں ہے کہ تم کو معاف کر دیا جائے اگر تم نے اہل غزہ کی مدد نہ کی۔ سیدی رسول اللہ اور ان کی جماعت کو شیب ابی طالب میں بند کیا گیا 3 سال، اس وقت بھی مکے میں کچھ لوگ تھے جو چھپتے چھپاتے سیدی کے اس چھوٹے سے قافلے کو خوراک اور کھانا پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر دور میں ظالم مسلمانوں کا مقاطع کریں گے، مسلمانوں کو گھیریں گے، ان پر سپلائی لائنز بند کریں گے، ان پر کھانا اور پانی بند کریں گے۔ ہر دور میں مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو اس معاشرے کو توڑ کر ان تک پہنچے اور ان تک کھانا بھی پہنچائے اور پانی بھی پہنچائے اور ان کی حفاظت بھی کرے اور ان کو ہتھیار بھی دے۔ ہر دور میں تمہیں کربلا ملے گی، ہر دور میں مسلمان گھیرے جائیں گے، ہر دور میں وقت کے فرعون اور یزیدی ان پر حملے کریں گے۔ تمہارا کام کوفی بننا نہیں ہے، تمہارا کام اس حسینی قافلے کا حصہ بننا ہے جو پورے معاشرے کو توڑ کر ان تک سپلائیز پہنچائے، ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے مدد کرے، ان کے زخموں پر مرہم رکھے، ان کے پیاسوں کو پانی پلائے۔ یہ تمہارا کردار ہے۔ اگر تم نے یہ کردار نہیں کیا، اللہ کی قسم تم کوفیوں میں سے ہو، منافقوں میں سے ہو، غداروں میں سے ہو۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت نہیں ہے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے سیدی رسول اللہ کی امت سے اگر تم اہل غزہ کا درد محسوس نہیں کرتے تو۔ چاہے تم کتنے حج کر لو، کتنے عمرے کر لو، کتنے روزے رکھ لو، کتنے ماتمی جلوس نکال لو، کتنے عید میلاد النبی کے جلوس نکال لو، تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے اللہ اس کے رسول کو اور امت کو کہ تم منافق کوفی ہو۔ حسینی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنا نام کرار حسین رضوی رکھ لو، نہ حسینی ہونے کا مطلب ہے کہ تم اپنا نام غلام مصطفیٰ مدنی رکھ لو۔ یہ کردار ہے، تم نے وقت کے فرعون اور دجال کے خلاف کھڑے ہونا ہے، تم نے وقت کے حسینی لشکر کی مدد کرنی ہے، تم نے سیدنا ابراہیم کی طرح اپنے بیٹے کٹوانے ہیں، تم نے سیدنا امام حسین کی طرح وقت کے دجال کو چیلنج کرنا ہے، پھر تم حسینی لشکر کے ہو۔ سبیلیں لگانے سے اور جلوس نکالنے سے تم حسینی لشکر کا حصہ نہیں بنتے۔ تمہارے سامنے کربلا سجی ہوئی ہے، تمہارے سامنے دجال کھڑا ہے، تمہارے سامنے کوفی ہیں، تمہارے سامنے حسینی لشکر ہے، پھر بھی تم صرف جلوس نکالتے رہو اور سبیلیں لگاتے رہو اور عید میلاد النبی کے جلوس نکالتے رہو اور یہ توقع رکھو کہ تم کو سیدی رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی جب سیدی کی بہترین امت اسقلان کے رباط میں بھوکی اور پیاسی کاٹی جا رہی ہے۔ تو کیسے جاہل لوگ ہو تم لوگ، کیسے بے شرم لوگ ہو تم لوگ، کیسے نافرمان لوگ ہو تم لوگ، کیسے متکبر لوگ ہو تم لوگ۔ پھر تم توقع کرتے ہو کہ تم کو سیدی حوض کوثر سے اپنا پانی پلائیں گے، جبکہ سیدی رسول اللہ کی امت کی بہترین بچے بھوکے اور پیاسے اس شدید گرمی میں، وہ بھی ریگستان ہے غزہ کا، وہ بھی کربلا سچ مچ میں مچی ہوئی ہے، وہاں بھی پانی کی ایک ایک بوند کے لیے بچے مر رہے ہیں، تو تم توقع کرتے ہو کہ سیدی رسول اللہ تم کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، حالانکہ تم نے اہل غزہ کو بھوکا اور پیاسا مرنے دیا۔ تمہیں دین کی سمجھ نہیں ہے، تم کو سیدی رسول اللہ کا مزاج مبارک تم نہیں جانتے، تم سیدی کے جلال و جمال سے واقف نہیں ہو۔ سیدی نے تو یہ تک فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس کا ہمسایہ بھوکا اور وہ پیٹ بھر کے کھا لے وہ مسلمان نہیں۔ فرمایا کہ میری امت ایک جسم کی مانند ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرے حصے کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ اگر تم کو تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تو تم اس وجود کا حصہ نہیں ہو، پھر تم کو فالج ہو چکا ہے، تمہیں کاٹ کے الگ کر دیا گیا ہے، اور پھر تمہیں یہ تکبر کہ تم حسینی ہو، پھر تمہیں یہ تکبر کہ تم عاشق رسول ہو۔ کیسے کیسے خوشنما باغ تم اپنے دماغوں میں اپنے دلوں میں سجا لیتے ہو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہیں دھتکار دیا گیا ہے، اگر تم نے اہل غزہ کی مدد نہیں کی ابھی تک تو سمجھ لو کہ تم کو دھتکار دیا گیا ہے، تم لعنتی گروہ میں شامل ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا ہو، سیدی رسول اللہ کی امت کا حصہ ہو اور اہل غزہ کی کربلا کا دکھ محسوس نہ کرے اور ان کی مدد نہ کرے۔ اب صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میں تو بہت دور ہوں، میرے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے، میں تو پہنچا ہی نہیں سکتا، میں کیسے پہنچوں، میرے پاس تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔
پوری پاکستانی قوم پر یہ حجت تمام ہے، پوری مسلمان دنیا پر حجت تمام ہے۔ راستے موجود ہیں فلسطین کی مدد کرنے کے لیے، راستے موجود ہیں غزہ کے رباط میں شامل ہونے کے لیے، راستے موجود ہیں حسینی قافلے میں شامل ہونے کے لیے۔ سیدی نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ غزہ کا رباط بہترین رباط ہے، کائنات میں بہترین رباط اگر ہو رہا ہے تو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے مجاہد کی مدد کی، اس کو سپلائز فراہم کی، اس کے خاندان کی کفالت کی، اس کے بیوی بچوں کو، اس کے والدین کو، اس کے خاندان کو کھانا اور پانی پہنچایا اور ان کی ضروریات پوری کی، وہ اسی طرح ہے جیسے وہ مجاہد جو غزہ کے رباط میں شامل ہے۔ اللہ تو تم کو موقع دے رہا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے تم غزہ کے رباط میں شامل ہو، پھر کس قسم کے بد نصیب ہوگے تم اس میں شامل نہ ہو سکو۔ پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں چند ہزار لوگ ہیں، صرف چند ہزار، کہ جو سیدی رسول اللہ کے اس حسینی قافلے میں شامل ہیں۔ پاکستان کے ارب اور کھرب پتی سیٹھوں کو اور پراپرٹی ڈیولپرز کو، تاجروں کو اور انڈسٹریلسٹ کو نصیب نہیں ہے یہ بات کہ ان کا 1 روپیہ بھی اسقلان کے جہاد میں شامل ہو جائے، لیکن پاکستان کے غریب، یتیم اور مسکین مسلمان 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے جمع کر کے اہل فلسطین کی اپنے طور پر کفالت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مٹھی بھر کھجوریں جو ایک غریب مسکین دیتا ہے، اس احد کے پہاڑ برابر سونے سے زیادہ قیمتی ہیں جس کو ملک ریاض جیسے لوگوں نے ڈھیر لگا کر رکھا ہوا ہے۔ کیا مشکل تھی؟ پاکستان کے پاس اتنے امیر لوگ ہیں کہ ڈالروں میں ارب کھرب پتی ہے، ایک کوئی بھی انڈسٹریلسٹ جو ہے پورے غزہ کی کفالت کر سکتا تھا۔ کیا بڑی بڑی فیصل آباد میں ملے ہیں، کیا بڑی بڑی کراچی میں ملیں لگی ہوئی ہیں، پورے پاکستان میں کیا انڈسٹریز ہیں، کیسے بڑے بڑے اسمگلر ہیں اور کیسے کیسے تاجر ہیں، ڈالروں میں کھرب پتی ہیں۔ لیکن یہ نصیب کی بات ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگا۔ جس پر اللہ نے کرم فرمانا ہے اسی کو اجازت ملے گی حسینی قافلے میں شامل ہونے کی۔ پوری مسلمان دنیا تھی اس وقت۔ قافلے میں کتنے لوگ تھے؟ قافلے میں کتنے لوگ تھے؟ 72 نا؟ یہ تو سنایا جاتا ہے۔ آج بھی جتنی مسلمان دنیا ہے اس کے حساب سے تناسب دیکھو تو غزہ کے مسلمان 72 ہی بنتے ہیں۔ پوری دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کو جمع کرو تو ان میں تناسب غزہ کے 20 لاکھ مسلمانوں کا 72 ہی بنتا ہے۔ وہ بھی اس بری طرح سے اس میں شہید کیے جا رہے ہیں۔ 25 لاکھ تھے جب جنگ شروع ہوئی تھی، اب 17 لاکھ رہ گئے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ سرکاری فگر ہے کہ 50-60 ہزار مارے گئے ہیں، حقیقت میں یہ ہے کہ 5 لاکھ سے زائد مارے گئے ہیں، اور آدھے سے زیادہ معصوم بچے ہیں اس میں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ پانی کے ایک ایک بوند کے لیے، ایک ایک گلاس کے لیے وہاں بچے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ یہ ظالم، یہ فرعون آٹا تقسیم کرنے کے بہانے ان کو جمع کرتے ہیں اور مشین گنے سے فائر کھول دیتے ہیں ان کے اوپر۔ ایک آٹے کی بوری کی قیمت 15-20 فلسطینی شہیدوں کا خون ہے۔ ایک آٹے کی بوری کی قیمت، تم یہاں بازار جاتے 5000 روپے کی آٹے کی بوری لے کر آتے، وہاں 15 اور 20 فلسطینیوں کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں ایک آٹے کی بوری کے لیے۔ یہ قیمت ہے جو وہ دے رہے ہیں، اور تم اپنے گھروں میں سکون سے ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم غزہ زکوٰۃ بھجواؤ۔ زکوٰۃ تو تم نے دینی ہے۔ زکوٰۃ تو ایسی ہے جیسے تم نماز پڑھ کر اللہ پر احسان کرو کہ میں نے بڑا احسان کیا کہ میں نے نماز پڑھ لی۔ تم روزے رکھ کر اللہ پر احسان کرو کہ میں نے کتنا احسان کیا کہ میں نے روزے رکھے۔ زکوٰۃ تو تم نے نکالنی ہے۔ غزہ میں سیدی رسول اللہ کی بہترین امت کی خدمت کے لیے تم کو اپنا بہترین مال نکالنا ہے، تمہیں انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ قرآن میں بھی جب اللہ ذکر کرتا ہے خرچ کرنے کا جہاد کے لیے تو پہلے مال کا ذکر کرتا ہے۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے مال سے جہاد کرو اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ جب تم جان سے جہاد کرتے ہو تو اس میں تم زخمی بھی ہوتے ہو، نقصان بھی اٹھاتے ہو، شہید بھی ہوتے ہو۔ یہی مال سے جہاد میں ہے، تمہیں اپنا نقصان اٹھا کر ان کی مدد کرنی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ پورا مال میرا محفوظ رہے، میری جائیداد اور پراپرٹی محفوظ رہے، میرا بینک بیلنس سلامت رہے، میرے ایسٹس کوئی ڈسٹرب نہ ہو، میرے شیئرز اور میرے سٹاکس کو کوئی پرابلم نہ ہو، اس کے بعد ایک معمولی سا میں چند روپے نکال کر فلسطین بھجوا دوں اور حاتم طائی کی قبر پر لات ماروں اور کہوں کہ میں نے اللہ پر اتنا احسان کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ان کو کھلا دیتا، میں نے بہت احسان کر دیا کہ میں نے ان کو کچھ ٹکڑے بھجوا دیے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم کو غزوے کے لیے، ہم کو جہاد کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، تو سیدنا عمر اپنے گھر کا آدھا سامان، اپنی پوری آدھی دولت، اپنی پوری آدھی جائیداد اٹھا کر لائے اور سیدی کے آگے رکھ دی، اور سیدنا ابو بکر صدیق پورے گھر کا سامان اور پوری جائیداد لا کے سیدی کے آگے رکھ دی اور فرمایا صدیق کے لیے اللہ اس کا رسول بس۔ یہ بھی علامہ اقبال نے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ ایک صحابی جن کے پاس کچھ نہیں تھا، مسکین تھے، انہوں نے دیکھا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو انہوں نے ساری رات ایک یہودی کے کھیت میں کام کیا۔ صبح ان کو مزدوری کے طور پر ایک مٹھی کھجور ملی، وہ کھجور ایک مٹھی لے کر آئے اور سیدی کے پاس رکھا۔ سیدی میں بہت مسکین ہوں، یہ ایک کھجور میں نے کما کر لائی اور آپ کو حصے کو آپ کو پیش کرتا ہوں میں۔
سیدی نے وہ کھجور لے کر سارے سامان کے اوپر بکھیر دی اور فرمایا سارے سامان سے زیادہ قیمتی یہ ایک مٹھی کھجور ہے جو اخلاص اور محبت سے سیدی رسول اللہ کو تحفے میں دی گئی۔ پاکستان میں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس قارون کا خزانہ ہے۔ قارون کا سنا قرآن میں پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں صرف 40 اونٹوں پہ آتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا واحسن کما احسن اللہ علیک، اچھائی کر لوگوں کے ساتھ جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اچھا۔ وہ پیسے نہیں خرچتا تھا، وہ کنجوس تھا۔ تو فرعون نے آگے سے قارون نے بڑا تکبر سے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا، یہ تو میں نے اپنے علم سے کمایا۔ پھر اللہ اس کا انجام بتاتا ہے کہ اللہ نے اس کو زمین میں ایسا دھسا دیا کہ اپنے خزانوں اور اپنی تمام چابیوں اور اپنی تمام دولت کے ساتھ زمین میں دھس گیا، اور اس کے اوپر اللہ نے اس کو غرق کر دیا زمین میں۔ کیا تم لوگ بھی یہی چاہتے ہو کہ اللہ تم کو غرق کر دے زمین میں؟ جب تم سے کہا جاتا ہے احسن کما احسن اللہ علیک تو تم زمین میں گڑے رہ جاتے ہو اور آج کے حسینی قافلے کی آج کی کربلا میں جا کر مدد نہیں کرتے۔ اگر تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں تو اپنے آس پاس دوستوں کو، اپنے اہل تعلق کو، اپنے تعلق داروں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ان کے پاس جاؤ، ان کو ترغیب دو، ان سے کہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، وقت حسینی قافلے میں شامل ہوں، سیدی رسول اللہ کی بہترین امت کی مدد کریں، غزہ کے رباط میں شامل ہوں۔ تمہیں کتنے اجر ملیں گے اس کام کے؟ تم غزہ کے رباط میں شامل ہو جاؤ گے، تمہارا نام حسینی قافلے میں لکھا جائے گا، تمہارا نام منافقین اور کوفیوں سے نکال دیا جائے گا، تم دجالیوں اور فرعونیوں میں نہیں لکھے جاؤ گے۔ کتنا کرم اور فضل ہوگا تمہارے اوپر، صرف اس لیے کہ تم نے وقت کی کربلا میں حسینی قافلے کا ساتھ دیا۔ تو بدنصیبوں کرتے کیوں نہیں ہو؟ اب جو تمہارا نصیب، پیغام تم تک پہنچا دیا گیا ہے۔ ہر شخص اپنے نصیب اور اپنی توفیق کے مطابق عمل کرے گا۔ جس کو اللہ اجازت عطا فرمائے گا، جس کا مال اللہ قبول کرنا چاہے گا، جس کا نام اللہ حسینیوں میں لکھنا چاہے گا، جس کا نام اللہ کوفیوں سے اور دجالیوں سے نکالنا چاہے گا، اسی کو توفیق اور اجازت ملے۔ اب یہ تمہارا نصیب ہے۔ میرے مالک گواہ رہنا کہ ہم نے اس امت تک یہ اذان پہنچا دی تھی۔ میرے مالک گواہ رہنا کہ ہم نے اہل غزہ کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ میرے مالک گواہ رہنا کہ ہم اہل کوفہ میں سے نہیں ہیں۔ میرے مالک گواہ رہنا کہ ہم نے سیدی رسول اللہ کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ میرے مالک گواہ رہنا کہ ہم اپنی جان، مال، عزت، آبرو اور سب کچھ سیدی رسول اللہ اور آپ کے دین پر قربان کرنے کی نیت کر چکے ہیں۔ میرے مالک ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جو سیدی رسول اللہ کے دست بازو بنتے ہیں۔ ہمیں سیدی رسول اللہ کے شیر بنانا، سیدی رسول اللہ کے مجاہد بنانا۔ ہمیں منافقوں سے، مشرکوں سے، مرتدوں سے، گستاخوں سے، کفار سے، اس سب کی جماعت میں میرے مالک ہمیں شامل نہ فرمانا۔ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جس میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ ہمیں اس درجے پہ شامل فرمانا جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جس کو آپ غزوہ ہند کی توفیق دیتے ہیں۔ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جو سیدی رسول اللہ کی ان بشارتوں کو پورا کرے کہ ہند کے مشرک حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائے۔ میرے مالک ہمیں اجازت اور توفیق دینا کہ ہم فاتحانہ دہلی کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز ادا کریں۔ میرے مالک ہمیں اجازت دینا کہ جب ہم دہلی کی فتح سے پلٹیں تو ہم شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں اور ہم مسجد اقصیٰ کے اندر نماز ادا کریں۔ میرے مالک ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جو اپنی آنکھوں سے خلافت منہاج النبوہ دیکھے اور اس جماعت کا حصہ ہو۔ میرے مالک ہم کو اپنے خلیفہ مہدی کا دست بازو بنانا، ان کا سپاہی بنانا، ان کا مجاہد بنانا۔ ہمیں اس فوج میں شامل کرنا جو رایات السود کے ساتھ خراسان کی جانب سے نکلے گی اور دنیا کی کوئی فوج اس کو نہیں روک سکے گی جب تک وہ بیت المقدس شریف نہ پہنچ جائے۔ میرے مالک ہمیں مان ہے کہ آپ ہماری ان خواہشوں کو، ہماری ان درخواستوں کو، ہماری ان دعاؤں کو رد نہیں فرمائیں گے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ آپ انسان سے اس کے مان کے مطابق سلوک کرتے ہیں۔ ہم نے سیدی رسول اللہ کو چنا ہے میرے مالک، اس دنیا کو نہیں۔ ہم نے سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت کی قسم کھائی ہے میرے مالک۔ ہماری لاج رکھنا، ہمارے پردے رکھنا، ہمیں دشمنوں کے آگے رسوا نہ ہونے دینا۔ نحن مغلوب فانصرنا فانتصر، ہم بہت کمزور ہیں میرے مالک، ہماری مدد فرمانا۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین یا رب العالمین۔